وزیر اطلاعات و محنت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام فے کی کراچی سے شروع ہونے والے احتجاجی مارچ میں بھرپور شرکت کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس آزادی مارچ کے سلسلے میں جس ضلع سے جس مقام سے آزادی مارچ کا کارواں شروع ہوگا یا گزرے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں کی مقامی قیادت اپنے کارکنوں کے ہمراہ اس قافلے کو ویلکم بھی کرے گی اور پھر روانہ بھی کرے گی آگے۔ چونکہ کراچی سے اس کارواں کا آغاز ہو رہا ہے تو کل صبح 10 بجے پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی کی تمام لیڈرشپ، میں بطور پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی اور میرے ساتھ کراچی ڈویژن کے عہدیدار اور ہمارے مختلف اضلاع کے جو عہدیدار ہیں وہ اور ہمارے کارکن ان کو وہاں ویلکم بھی کریں گے، آزادی مارچ کے جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان کو، اور اس کے بعد وہاں سے جب وہ روانہ ہوں گے تو ہم ان کو وہاں سے رخصت بھی کریں گے۔ اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کی تشویشناک صحت پر ہمیں شدید پریشانی ہے، ہم ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ نواز شریف کی صحت کو اس نہج تک پہنچانے کے براہ راست ذمہ دار عمران نیازی ہیں۔ جو میاں نواز شریف کی طبیعت اس نہج پہ پہنچی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری وزیر اعظم عمران نیازی پر آتی ہے، جس نے اپنے سیاسی انتقام کی آگ میں اور سیاسی مخالفوں سے نفرت کی جو ان کا رویہ ہے اس میں ڈوب کر اس حد تک انتقام میں آگے چلے گئے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کی جو جان ہے اس سے بھی کھیلنا شروع کر دیا۔ اگر میاں نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو یا اور جو اس وقت سیاسی قیدی ہیں اس حکومت کی قید میں، ان کو کسی بھی قسم کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی براہ راست ذمہ داری وزیر اعظم عمران نیازی پر عائد ہوگی۔ ہم نے جو تکالیف اور مصیبتیں جھیلنا تھیں وہ جھیل لی ہیں، اب ہمیں کسی قسم کی کوئی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان میں اس وقت تو جنرل مشرف کی روح دوڑ رہی ہے، اور عمران خان کی حکومت میں جو اہم فیصلے ہیں، جو اس قسم کے سازشی فیصلے ہیں، جو اپوزیشن کی جماعتوں کو تنگ کرنے کے فیصلے ہیں، وہ اس وقت وہی لوگ اور وہی کردار ہیں جو جنرل مشرف کے دور میں بھی ساری چیزیں کرتے رہے ہیں۔ آمروں کی سوچ ایک ہی ہوتی ہے، چاہے اس کا نام کوئی بھی ہو، لیکن اس وقت عمران خان کی جو کیبنٹ ہے یا جو فیصلہ ساز کردار ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو جنرل مشرف کے دور میں اس وقت حکومت میں موجود تھے، چاہے وہ وزیر داخلہ ہوں، چاہے وہ وزیر قانون ہوں، چاہے وہ اور بہت سارے نام میں گنوا سکتا ہوں، لیکن اس وقت وہی تمام لوگ کام کر رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب پر انہوں نے کہا کہ حافظ حمداللہ کی شہریت کو منسوخ کرنا انتہائی قابل مذمت ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب کے والد جو ہیں وہ 70s میں کسی سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے اور وہاں سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں پاکستان میں۔ ان کے بیٹے بھی کسی بڑے سرکاری ادارے کے اندر ملازمت کرتے ہیں، تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا والد سرکاری ملازمت میں تھا تو اس وقت تحقیقات کیوں نہیں ہوئی کہ وہ پاکستانی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کے بیٹے کو اگر کسی اہم ادارے کے اندر نوکری دی گئی تو یہ تحقیقات کیوں نہیں کی گئیں کہ ان کے والد پاکستانی ہیں کہ نہیں ہیں؟ حافظ حمداللہ پہلے ایم پی اے بھی رہے، صوبائی وزیر بھی رہے، یہ تحقیقات کیوں نہیں کی گئیں کہ وہ ایم پی اے کیسے بن گئے، وہ وزیر کیسے بن گئے، وہ سینیٹر بنے پاکستان میں، 6 سال تک وہ سینٹ میں رہے، یہ تحقیقات کیوں نہیں کی گئیں کہ غیر ملکی سینیٹر کیسے بن گیا؟ صرف اس پورے ایک خط کے ذریعے جس کے ذریعے ان کی شہریت ختم کی گئی ہے، اس نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں اس پورے نظام کے اوپر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلیظ اور انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ مراد علی شاہ کے حوالے سے سوال کے جواب میں سعید غنی نے کہا کہ ان کی گرفتاری کی خواہش بہت سے دوستوں کو ہو سکتی ہے، لیکن اگر آئین اور قانون کے تحت احتساب کیا جائے تو پی ٹی آئی والے جیلوں میں ہوں گے۔ مراد علی شاہ صاحب کی گرفتاری کی خواہش بہت سارے لوگوں کی ہو سکتی ہے، لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر انصاف کے مطابق، قانون کے مطابق گرفتاریاں ہونی ہیں تو ہمارے کئی لوگ رہا ہو جائیں گے، گرفتار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر پیمانہ یہی ہوگا کہ علیم خان کو نہیں پوچھنا، پرویز الہی کو نہیں پوچھنا، پرویز خٹک کو نہیں پوچھنا، اسد کیسر کو نہیں پوچھنا، زلفی بخاری کو نہیں پوچھنا، خسرو بختیار کو نہیں پوچھنا، علیمہ خان کو نہیں پوچھنا، عمران خان کو نہیں پوچھنا، تو پھر پیپلز پارٹی کے لوگ گرفتار ہوتے رہیں گے۔